صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت محترم و مکرم حاضرین سامعین، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب مکرم نور مجسم سید الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزہ عظیم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کی سیر ہے۔ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام کعبہ اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسراء کا نام دیا گیا ہے کیونکہ آیت کریمہ میں اس کو اسراء ہی کہا گیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کا۔ دوسرا مرحلہ وہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہیٰ، 7 آسمان، پہلا دوسرا تیسرا 7 آسمان پار کر کے سدرۃ المنتہیٰ تک، جہاں تک جبریل امین حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ دوسرا مرحلہ ہے، اور اس کو معراج کہا گیا ہے۔ بلندی، معراج، بلندیوں پہ چڑھنا، تو یہ بلندیاں تھیں۔ پھر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہیٰ سے، یہاں تک تو حضرت جبریل امین حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سے پہلے جو اسراء کا مرحلہ تھا اس میں حضرت جبرائیل بھی تھے، حضرت میکائیل بھی تھے، 70,000 فرشتے بھی تھے، اور پھر آسمانوں تک اسی طرح، آسمانوں سے آگے پہلے آسمان، دوسرا، پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین رہے، اور وہ سدرۃ المنتہیٰ تک گئے، اور وہاں جا کے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو آخری حد ہے وہ یہاں تک تھی، اس سے آگے اب میں ایک بال کے برابر بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے بس آپ کا ہی مقام ہے، آپ ہی تشریف لے جائیں۔ اور پھر سدرۃ المنتہیٰ سے رف پہ سوار ہو کے نورانی پردے طے کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش معلیٰ، اور پھر عرش معلیٰ سے بھی اوپر کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام تک آپ فائز ہوئے، اور اس مرحلے کو اعراج کہا جاتا ہے۔ تو تینوں مرحلے، پہلا مرحلہ جو ہے یہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اس اسراء کا، اس معراج شریف کا جو مقصد تھا وہ اس میں بیان فرمایا۔ اور ایک ہوتا ہے خود سیر کرنا۔ معراج کیا تھا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ یہ آسمانوں کی، عرش معلیٰ کی، جنت و دوزخ کی، اور اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیوں کی جو اللہ تعالیٰ نے دکھائیں آپ کو، ان سب کی سیر تھی۔ ایک ہوتا ہے خود سیر کرنا، خود سیر کرنا اور ہوتا ہے، پھر کسی کا سیر کرانا اور ہوتا ہے۔ یہ سیر پروردگار عالم نے آغاز ہی میں فرمایا، سبحانہ، بہت ہی پاک ہے،
الذی وہ ذات اسرا جو راتوں رات لے گئی بے عبد ہی اپنے بندہ خاص کو من المسجد الحرام مسجد حرام کعبہ شریف سے قبلہ شریف سے لے کر الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک قبلہ اول تک اور من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ اور وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں نازل فرمائی کیوں لے گیا لنور یہودی من آیاتنا تاکہ اپنی خاص خاص نشانیاں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھائے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ لے جانے والی ہے۔ ایک سفر جو ہوتا ہے جو کوئی کراتا ہے تو اس میں 7 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کون لے کے گیا، دوسرا اس میں یہ اپنا معلوم کرنا ہوتا ہے، اس کا علم ضروری ہے کون گیا، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے گیا، چوتھا ہوتا ہے کہاں تک گیا، پانچواں یہ ہوتا ہے کہ یہ سفر کس لیے ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مختصر آیت کریمہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج مبارک اور اس سفر مبارک اور اس معجزہ مبارک کی یہ ساری چیزیں 7 چیزیں جو ہیں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہیں۔ یہ تو اعجاز ہے، اسے کہتے ہیں اعجاز قرآن میں، قرآن کا یہ اعجاز، قرآن کا یہ معجزہ ہے، تھوڑے سے الفاظ میں بہت سارے معانی و مطالب جو ہیں وہ قرآن حکیم بیان فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا، آغاز فرمایا سبحان، پاک ہے، بہت ہی پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کا جو ذکر فرمایا تو اس کا آغاز لفظ سبحان سے کیا۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پاک، یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے جس میں معنی کا مبالغہ پایا جائے، یعنی بہت زیادہ پاک، جس جیسا پاک اور کوئی نہ ہو۔ فرمایا سبحان، بہت ہی پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ اگر کوئی ایک چیز ہوتی تو اس کا ذکر ہوتا، 2 چیزیں ہوتی اس کا ذکر ہوتا، کوئی 3 چیزیں ہوتی اس کا ذکر ہوتا۔ پروردگار عالم ہر کمی سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ تو اس لیے ذکر فرمایا کہ جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صبح یہ بتایا نا کہ آج رات اللہ رب العالمین نے مجھے مسجد اقصی کی، پھر آسمانوں کی اور پھر عرش معلیٰ کی سیر کرائی ہے، تو میں مسجد حرام سے ہو کر انبیاء کی امامت کرا کے آیا ہوں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ سٹ پٹا گئے، وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس شخص کا دماغ جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ خراب ہو گیا ہے، یہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ ایک رات میں مسجد اقصی سے ہو کر واپس آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ صرف مسجد اقصی تک کا سفر نہیں تھا، اس میں تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سارے احوال بتائے تو پتہ چلا کہ وہ تو آسمانوں کا سفر تھا، صرف آسمانوں کا نہیں، وہ تو سدرۃ المنتہا کا سفر تھا، صرف سدرۃ المنتہا ہی نہیں تو عرش معلیٰ کا سفر تھا، وہ تو کعبہ قوسین او ادنیٰ تک کا سفر تھا۔ یہ ساری چیزیں پروردگار عالم کو معلوم تھا، انسانی عقل اس کو مانے گی نہیں، وہ انکار کر دیں گے۔ رب العالمین نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ لوگوں یہ سفر میرے محبوب نے خود نہیں کیا، میں نے کرایا ہے۔
اور کس نے کرایا ہے؟ وہ ذات جو ہر عجز سے، کمی سے پاک ہے اور علی کل شیء قدیر ذات ہے، اس نے سفر کرایا ہے۔ اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق کون و مکان کی ذات ہے جس نے یہ سفر کرایا ہے۔ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری عظمتیں عطا فرمانے والا، یہ ساری رفعتیں عطا فرمانے والا، یہ ساری بلندیاں عطا فرمانے والا خود خداوند کریم ہے۔ سبحان، آگے فرمایا اللہ ذی اسرا۔ اللہ ذی اسم موصول ہے، اور اسم موصول جو ہے وہ تب تک اپنا معنی پورا نہیں دیتا جب تک کہ اس کے بعد اس کا صلہ ذکر نہ کیا جائے۔ اسم موصول کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ صلہ سے۔ صلہ کا جملہ جو ہوتا ہے اس سے اسم موصول کا معنی معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ ذی اسم موصول فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ سبحان اللہ اللہ نے سیر، نہیں فرمایا اللہ ذی، جس نے سیر کرائی، بہت ہی پاک ہے، بہت ہی عظیم ہے، ہر عجز سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اور کرائی کس کو؟ بے عبد ہی، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ یہاں بھی رسول ہی نہیں فرمایا، نبی ہی نہیں فرمایا، اسرا بعبد محمد نے نہیں فرمایا، لفظ بعبد ہی فرمایا، اپنے بندہ خاص۔ اس میں بھی بڑا مفسرین فرماتے ہیں بڑا راز ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ ذی، جس نے سیر کرائی، وہ جاننا ہو نا جس نے سیر کرائی، تو پھر تم اس کو دیکھو جس کو سیر کرائی۔ بے عبد ہی، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا بندہ خاص ہے، وہ جو بیٹھا تو خاک پر ہوتا ہے لیکن وہ عرش نشیں ہوتا ہے، وہ ذات جس کا گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، وہ ذات جو اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی عظمتوں سے جو اپنے غیب کے علوم جو ہیں وہ بیان فرمانے والا ہے، جس کو پروردگار عالم نے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ خلق عظیم عطا فرمایا ہے، ایسی سخاوت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، ایسا حسین و دل نواز آپ کو سراپا عطا فرمایا ہے، ایسے اخلاق عطا فرمایا جو دیکھتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس ذات کو دیکھو جس کو تم خود محمد کہتے ہو، یعنی تعریف کیا ہوا۔ کیا معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تعریف کیا، ہر طرح کی تعریف کیا ہوا، جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ تو وہ کرتے تھے جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ کی، اہل مکہ کی، قریش کی آنکھوں کا تارا تھے۔ آپ کا کردار، آپ کی عظمت، آپ کا خلق، آپ کی سخاوت، آپ کا انداز تخاطب، یہ سب کچھ ان کو اتنا پسند تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ تو فرمایا اگر تم نے اس کو معلوم کرنا ہے نا جس نے سیر کرائی، تو پھر میرے اس محبوب بندے کو دیکھ لو، اس کی عظمتوں، اس کی خلق، اس کے کردار، اس کے حسن اور اس کے جو ہے اخلاق، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اتنا عظیم مرقع حسن جس ذات نے بنایا ہے نا، اس ذات نے سیر کرائی ہے، اور وہ کوئی ذات معمولی ذات نہیں، وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم نے خدا کو پہچاننا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، ان کو پہچان لو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے دیکھنا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عظمتیں عطا فرما کے بھیجا ہے، تو پھر اس ذات کو دیکھ لو جس نے یہ ساری کائنات بنائی، علی کل شیء قدیر ہے، اس نے یہ ساری عظمتیں عطا فرما کے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، تو کمی کیا چھوڑی ہوگی۔
تو فرمایا اللہ زی اسرا بے عبدہ، یہاں بھی فرمایا بے عبدہ ہی، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ جیسا کہ وہ اس معراج کی رات، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ موجود ہوں گے جس رات حضور سیدی فخر السادات قدس سر العزیز کا وصال ہوا تھا، آپ یہی بیان فرما رہے تھے، عبدہ ہی، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ عبد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باریاب ہوئے نا، تو اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے میرے محبوب، میں تجھے کس نسبت سے یاد کروں، کس نسبت سے تمہیں ذکر کروں، کس نسبت؟ عرض کی یا رسول اللہ بنسبتی عبودیات کا یا پروردگار عالم، یا رب العالمین، اے پروردگار عالم مجھے اپنی نسبت عبودیت سے یاد فرما۔ تو رب تعالیٰ نے پھر عبودیت سے یاد فرمایا تو یہ نہیں فرمایا اسرا بعبد، بلکہ فرمایا بعبدہ ہی، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، جو اس کا بندہ خاص محبوب بندہ ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد نہیں فرمایا، عبد اور ہوتا ہے، عبد تو سارے ہی ہیں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبد ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے اور اس کا بندہ ہونا یہ اور ہوتا ہے۔ بعبدہ لیلاً، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ لیلاً کے اوپر جو تنوین ہے نا، دو پیش زبریں، یہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ سیر جو ہے یہ ساری رات میں نہیں ہوئی ہے، یہ رات کے ایک تھوڑے سے قلیل سے حصے میں ہوئی ہے۔ کتنے قلیل سے حصے میں؟ کہ پانی بستر بھی رہا گرم، زنجیر ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر ہلتی رہی، تا سرے عرش گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ واپس تشریف لائے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے نا، وہ پانی ابھی اپنے آخر تک نہیں پہنچا تھا، ابھی چل رہا تھا۔ بستر جس سے اٹھ کر گئے تھے وہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، ابھی اس کی گرمی باقی تھی، اور جس دروازے سے گزر کر گئے تھے نا، اس کی زنجیر ابھی ساکن نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی ہل رہی تھی۔ لیلاً، رات کے ایک قلیل حصہ میں۔ تو اس میں یہ کیا حکمت ہے، یہ اس میں کیا بھید ہے، کیا راز ہے؟ تو اس میں راز یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا عالم جو ہے یہ ایک جسم ہے، سارا عالم یہ ایک جسم ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس جسم کی روح ہے، اس جسم کی روح ہے۔ جسم میں جب تک روح ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، جسم حرکت کرتا ہے، حرکت بھی ہوتی ہے، اس میں کیا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، اور اس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اس کو پیدا کیا۔ لیکن جسم سے جب روح نکل جاتی ہے وہ جسم ساقط ہو جاتا ہے، وہ جسم ساقط ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جان ہے وہ جہان کی، وہ جب تک اس دنیا میں، اس عالم میں موجود تھے، سارا عالم اپنا اپنا کام انجام دے رہا تھا۔ وہ گرمی جو ہے وہ بھی اپنا کام کر رہی تھی، سردی اپنا کام کر رہی تھی، حرکت اپنا کام کر رہی تھی، سکوت اپنا کام کر رہا تھا، سارے اپنے کام ہو رہے تھے، ہوائیں چل رہی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن جب جان جو ہے، روح جو ہے، وہ اس عالم خاکی سے اوپر گئی تو اس وقت یہ ساقط ہو گیا، روح نکل گئی، اس وقت تک اسی حالت میں رہا جس وقت تک وہ روح واپس نہیں آئی، اور جو ہی وہ روح واپس آتی ہے تب ہی سے وہ سارے کام وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جان ہے وہ جہان کی، جو جان ہے تو جہان ہے، یہ ماننا پڑے گا، یہ
معراج مصطفیٰ نے جہاں اور بے شمار سبق ہمیں دیے ہیں، وہاں یہ سبق بھی دیا ہے کہ اللہ کے محبوب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کی جان ہے، روح ہے۔ جب ان کو اپنائیں گے نا، ان سے محبت کریں گے نا، تو پھر اللہ رب العالمین کی کرم نوازیاں دنیا میں بھی ہوں گی، قبر میں بھی ہوں گی، حشر میں بھی ہوں گی، آخرت میں بھی ہوں گی۔ ان کا دامن تھام لو، دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور وہ رات جو ہے وہ عظیم الشان رات، جس رات میں اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کرم نوازیاں ہوئیں، وہ لیلۃ المعراج، اس رات اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، سرکار پر ہوئیں۔ اور جو سرکار کا یہ واقعہ ذکر کریں گے، سنیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے محبوب کا ذکر کریں گے، اس رات کو جو ہے نا وہ اس واقعہ عظیمہ کی یاد میں گزاریں گے، ان پر بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور یہی وہ رات تھی جس رات ہمارے مربی، ہمارے مرشد، ہمارے محترم، ہمارے مکرم اور ہمارے مخدوم پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب قدس سر العزیز باہر صحن میں اپنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے تھے۔ نہ صرف ذکر فرما رہے تھے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو باہم گہرا تعلق ہے وہ بتا رہے تھے، وہ ذکر کر رہے تھے کہ اسی عالم میں انہوں نے اپنی جان آفرین کی سپرد کی۔ وہ رات یہ ہم سارے عالم اسلام کے لیے تو معراج کی حیثیت سے جو ہے یہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور اس واقعہ معراج کی حیثیت کے ساتھ ساتھ ہمارے مخدوم محترم فخر السادات کی معراج کے اعتبار سے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارے فخر السادات کو بھی اس رات معراج ہوئی، وصل الی اللہ ہوا، وصل الی رسول اللہ ہوا۔ تو حضرات گرامی، اس رات کی یاد میں اسی طرح جس طرح کہ آپ نے بڑے اہتمام سے اس رات کے اس محفل کا اہتمام فرمایا تھا، آپ جانتے ہیں کس طرح آپ نے اپنے سارے احباب کو، جملہ جاننے والوں کو آپ نے دعوت دی تھی، دعوت پہنچائی تھی، سب تک پہنچائی تھی، اور بڑا اہتمام کے ساتھ اس محفل میں آپ جو ہے نا اہتمام فرمایا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے سرکار کا ذکر سنا۔ جناب علامہ ارشد تبسم صاحب، سرور نقشبندی صاحب، اور انہوں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنایا، اور کس طرح محویت کے ساتھ انہوں نے وہ ذکر سنا، اور پھر کس محویت کے ساتھ خود انہوں نے ذکر کیا۔ تو اسی طرح یہ اہتمام کیا جاتا ہے آپ کے وصال کے بعد بھی۔ تو اس شب معراج کو بھی انشاءاللہ العزیز بروز سوموار 28 فروری بروز سوموار بعد از نماز عشاء یہیں اس مرکزی جامع مسجد حنفیہ نقشبندیہ میں عظیم الشان سالانہ میں محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں ممتاز قراء نعت خوان حضرات شرکت فرمائیں گے، اور خصوصی خطاب کے لیے ملت اسلامیہ کی ممتاز علمی روحانی شخصیت جناب حضرت علامہ خواجہ پیر محمد معظم الحق معظمی، آپ معظم آباد سرگودا آپ تشریف لائیں گے۔ بڑی علمی شخصیت، بڑی روحانی شخصیت، بڑا اعلیٰ خطاب ہوتا ہے ان کا،
تو آپ تمام احباب اس میں تشریف لائیں اور اس نیت کے ساتھ آئیں نا کہ حضور فخر السادات نے ہمیں اسی رات کو بڑے اہتمام کے ساتھ دعوت دی تھی. آج پھر ہم انہی کی دعوت پہ جا رہے ہیں، انہی کی دعوت پہ جا رہے ہیں، اور یقیناً آپ وہی سرور یہاں آپ محسوس کریں گے. اور اس کے اگلے دن بروز منگل انشاءاللہ العزیز آپ کا عرس مبارک ہوگا. سلسلہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی معروف علمی اور روحانی شخصیت، عالم ربانی، استاذ العلماء، قدوۃ الاولیاء، خلیفہ مجاز حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری، بانیوں پرنسپل دارالعلوم احمدیہ غوثیہ سیالکوٹ کینٹ، اور پیر طریقت رہبر شریعت اور آستانہ عالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ کھروٹا سیداں شریف، حضرت فخر السادات الحاج علامہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. کتنی خوبصورت مسجد، یہ انہوں نے بڑی لگن کے ساتھ بنوائی تھی. اس کی تعمیر نو کے بانی آپ ہیں، اور یہ اس پہ سال نہیں لگے تھے. یہ ان کی لگن اور ان کی جو ہے نا شوق ذوق، اس کا اظہار جو ہے، یہ مہینوں میں یہ مسجد بنی تھی. اور اس میں آپ نے یہ انتظار نہیں کیا تھا کہ میرے پاس رقوم جمع ہوں گی تو میں مسجد شروع کروں گا. اللہ کے توکل پر شروع کی. پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کام پھر بھی ہو رہا تھا، ہوتا رہا، اور چند ماہ میں یہ عظیم الشان خوبصورت مسجد مکمل ہو گئی. آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، بڑا شکریہ. اور پھر کیا، جب تک تعمیر مکمل ہوئی کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں دینا تھا، کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں دینا. وہ عظیم الشان شخصیت. مورخہ 1 مارچ بروز منگل نماز ظہر تا بعد نماز عشاء، اور نماز ظہر سے لے کر عصر تک قرآن خوانی ہوگی. نماز عصر کے بعد محفل چادر پوشی ہوگی، اور نماز عشاء کے بعد عظیم الشان محفل ہوگی، خصوصی نشست مرکزی محفل پاک نماز عشاء کے بعد، جس میں وطن عزیز کے ممتاز قراء و نعت خوان حضرات، بالخصوص ریڈیو ٹی وی کے قاری الحاج محمد رفیق نقشبندی، اور حضور فخر السادات سے بڑی عقیدت رکھنے والے، اور جن کے ساتھ خود حضور فخر السادات بڑی محبت کرتے تھے، الحاج سرور حسین نقشبندی، یہ لاہور سے تشریف لائیں گے اور خصوصی نعتیں پڑھیں گے. خصوصی خطاب ممتاز دینی شخصیت جناب حضرت علامہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب، استاذ مرکزی دارالعلوم دیا غوثیہ بھیرا شریف، ممتاز سکالر علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب آف لاہور، یہ خصوصی خطاب فرمائیں گے. تو تمام روحانی نشستوں میں تمام حضرات شرکت فرما کر اپنے روح اور اپنی علمی جو تشنگی ہے اس کو آپ بجھائیں گے. اور بالخصوص قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ بڑے اہم مصروفیت میں مصروف ہیں، اسلام آباد تشریف لے گئے. جاتے ہوئے مجھے بھی خاص تاکید کر کے گئے تھے، اور پھر فون پر بھی آپ نے خاص تاکید کی کہ آپ سب حضرات کو آپ کی طرف سے جناب پیر سید عارف بہاء الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب مسجد حضا اور پرنسپل دارالعلوم احمدیہ غوثیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ کھروٹا شریف، صاحبزادہ والا اعتبار جانشین فخر السادات جناب سید عارف بہاء الحق شاہ صاحب کی طرف سے آپ کو یہ دعوت ہے کہ آپ تمام حضرات ان محفلوں میں جو خود بھی تشریف لائیں ذوق و شوق کے ساتھ، اور اپنے احباب کو بھی ساتھ لے کر تشریف لائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
اور قبلہ حضور فخر السادات اور جناب سید عارف بہاءاللہ شاہ صاحب کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال